الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین کے اندر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اس سرزمین کے حالات کیا تھے. اسی طرح آپ کے سامنے گرچہ کہ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اذا تقرر سال میں یہ مہینہ آتا ہے اور مہینے کی مناسبت سے وہی باتیں آپ کے سامنے ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، تاکہ وہ ذہن و دماغ کے اندر ثابت ہو جائے، بیٹھ جائے اور ہمیں ان تمام کے تمام حالات سے واقفیت ہو. سیرت کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ چند روز یا ایک مخصوص دن کے اندر ہم جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کریں اور کچھ باتیں سن لیں اور پھر چلے جائیں اور سمجھیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کما حقہ ادا ہو گیا. یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے. ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم رسول کی سیرت کو جانیں، پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے گوشے گوشے کے اندر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسپریڈ کریں، پھیلانے کی کوشش کریں، تاکہ دشمنان اسلام کی جانب سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ رقیق حملہ کیا جاتا ہے اور اسلام کے متعلق جو ہے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور اسلام کو ایک بہت بڑا خون خار اور دہشت گرد مذہب ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے دشمنان اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تمام کی تمام جو ہے چیزوں کا سدباب ہو سکے اور ان کو روکا جا سکے. تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی سیرت کو ہم خود اپنی زندگی کے اندر بھی امپلیمنٹ کریں اور اسی طریقے سے حضور کے تمام اخلاق و کردار کو دنیا کے سامنے بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے ظاہر ہے کہ حضور کے خاندان کو بھی سمجھنا ہوگا. حضور کے شجرہ نسب کے اوپر بھی کچھ نگاہ آپ کی ہونی چاہیے. حضور جہاں تشریف لائے اس مقامات سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا، آپ کے پردادا اور اس کے اوپر جو آپ کا شجرہ نسب ہے، جس کے اندر کم سے کم جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں
جو بہت ہی اہم شخصیتیں ہیں، جن کا بہت بڑا اہم کردار ہے خاندان کو بنانے میں، ظاہر ہے کہ ان کا جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نبی آخر الزماں کے شجر نسب کو دیکھتے ہیں تو وہ تمام کی تمام گریٹ پرسنالٹیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک جھلک میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک شجرہ نسب ہے، اسی کے اندر حضور کے دادا بھی ہیں، پردادا بھی ہیں، اور ان سے پہلے جو آنے والی گریٹ پرسنالٹیز ہے جیسے کہ غالب ہے، فہر ہے، قصی ہے، کلاب ہے، کنانہ ہے، خزیمہ ہے، مدرکہ ہے، عدنان ہے، یہ تمام کی تمام وہ شخصیتیں ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کی خوبیاں کیا تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی جاننا ضروری ہے، تب جا کر کے آپ کو سیرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا اور اس کو پڑھنے کی چاشنی اور مٹھاس آپ کی جو ہے دوبالا ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے اسما میں نے آپ کے سامنے شمار کیے ہیں ان تمام کے اوپر فرداً گفتگو کی جائے تو ایک طویل سلسلہ چل پڑے گا، لیکن انشاءاللہ اگر پوروں پہ گفتگو نہیں ہو سکی تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں حضور کے خاندان کے اندر، ان کے اوپر انشاءاللہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ روشنی آپ کے سامنے پڑتی رہے گی۔ آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر توحید کا وہ مرکز خانہ کعبہ بیت الحرام کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید انسان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے اس مرکز توحید کے اندر شرک اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وہ کب تک رہی، اور پھر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ صرف 23 ایئرز کے اندر سارا کا سارا عرب جو ہے دامن اسلام سے جو ہے واقف ہو گیا، دامن اسلام کے انڈر میں آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جاننے سے پہلے جیسا کہ میں گزشتہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں ان تمام باتوں کے اوپر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے آپ کو کچھ نہ کچھ جاننا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جیسا کہ آپ جانتے ہیں عراق کی سرزمین شہر بابل سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر شہر ار یا جو وہ قریہ ہے ار جس کے اندر ہوئی، اور پھر آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے بعد نمرود کے پاس اپنے آباء و اجداد کے پاس اتمام حجت کرنے کے بعد مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے اپنے مقام سے نکل گئے اور ملک شام کے اندر آئے، ایجپٹ کے اندر آئے، اور پھر وہاں سے آپ فلسطین کے اندر یروشلم میں مقام حبرون کے اندر جو آج الخیل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ آپ سکونت پذیر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے کی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ 2200 قبل مسیح BC کی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑھاپے کے اندر جب کہ ان کی عمر 87 ایئرز کی ہو گئی تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک لڑکا عنایت کیا اور ان کی پیدائش ہوتی ہے 2113 BC
قبل مسیح کے اندر، ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح، اسماعیل علیہ السلام 2113 قبل مسیح، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی جو پیدائش ہے وہ 2099 BC ہے، قبل مسیح ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو لڑکا دیا یعقوب، وہ بھی نبی بنے، اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش 2046 BC 2046 قبل مسیح کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش۔ ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، پروردگار عالم سے دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کے اندر سے ایک سیکشن کو، ایک حصے کو، ایک وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی انسانیت کی آبادی ہے وہاں پہ، میں نے ایسے لقودق صحرا کے اندر، ایسے بیابا کے اندر، میں نے اپنی اولاد کے اندر سے ایک حصے کو یہاں میں نے سکونت پذیر کر دیا، یہاں میں نے بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ خانہ کعبہ بن گیا، بیت اللہ کی تعمیر باپ بیٹے نے کر لی، تو اس کے بعد پروردگار عالم سے اللہ کے حبیب نے اس طرح کی دعا مانگی کہ اب میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، یا اللہ اب جو تو یہ اس کی دیکھ بھال کری، اس کو جو ہے ورزقہم من الثمرات، ان کو بہترین فروٹس پھل عطا فرما، تاکہ یہ تمام کے تمام تیرے جو ہے شکر گزار بندہ ہو سکے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ سدوم کی بستی ڈیڈ سی کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا تھا، تاکہ وہاں پہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرے وہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مکے کی سرزمین کے اندر بسا دیا، اور معجزانہ طریقے سے ان کے بچپنے کے اندر یا پھر جوانی کے بعد اللہ نے زمزم وہاں سے نکالا۔ جب زمزم نکلا تو پانی میسر ہو گیا ان کو، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بڑی اہمیت ہے وہاں، اور اس زمانے میں اور زیادہ اہمیت تھی، اور عرب کے اندر لوگ جہاں پانی دیکھتے وہیں پہ بود و باش اختیار کر لیا کرتے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پانی کو دیکھ کر کے ایک قبیلہ یمن کا یہاں آ کر آباد ہوتا ہے، اور اسی قبیلے کے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ قبیلہ ہے قبیلہ بنو جرہم کا، اور قبیلہ بنو جرہم کہ جس کا جو سردار تھا، جس کا جو لیڈر تھا، اس کا نام تھا مزاز بن عامر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو قبیلہ بنو جرہم جو یمن سے آیا تھا، حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں سکونت پذیر ہو گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام قبیلہ بنو جرہم میں پرورش پاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ یہ قبیلہ بنو جرہم کون ہیں؟ میں نے کہا یمن کے رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ سن آف دا سوائل ہیں، اوریجنل ایکچول عرب ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے فادر ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں عراق سے مائیگریٹ ہو کر کے، وہ ایکچول عرب نہیں ہیں۔ تو مورخین نے، ہسٹورین نے جو عرب کی قومیں ہیں بسنے والی، ان کو 3 زمرے کے اندر رکھا ہے۔
پہلا زمرہ ہے عرب بائدہ، اور دوسرا زمرہ ہے عرب عاربہ، اور تیسرا زمرہ ہے عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ قبیلہ بنو جرہم۔ عرب عاربہ ہے جو ایکچول عرب ہیں، اور ایک عرب بائدہ ہیں کہ جس کے بارے میں اگر قرآن نہ کہتا کچھ تو شاید دنیا اس سے غافل رہتی، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے۔ یہ ایسی قومیں ہیں کہ جو انبیاء کو نہ ماننے کی وجہ سے پروردگار عالم کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی اور مختلف عذاب کے اندر گرفتار ہو کر اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اور ان کی کوئی نسل دنیا کے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ عرب بائدہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو یہ عرب بائدہ ہیں کہ جن کی نسل دنیا میں باقی نہیں۔ قبیلہ بنو جرہم عرب عاربہ ہیں، یمن کے رہنے والے، یہ ایکچول عرب ہے، اور یہی یمنی حضرات سن آف دا سائل ہیں، اور یہی وہ یمن کا علاقہ ہے کہ جس کے پاس سی پورٹ ہے، جو سمندر کے کنارے ہے، اور بہت زرخیز علاقہ ہے پانی ہونے کی وجہ سے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر باضابطہ ایک چیپٹر سبا کے نام سے نازل کیا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر پروردگار عالم نے وہ جو قوم سبا تھی، جس کا زمانہ تقریباً 1003 قبل مسیح سے لے کر کے تقریباً 103 یا 13 عیسوی تک ان کا زمانہ رہا ہے۔ قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ان کا جو ڈیم ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ کے اندر، یعنی ادھر پہاڑ، ان کے جو پانی آتے تھے ان پانی کا ذخیرہ وہ لوگ کرتے تھے، جس کو سد معارب کہا جاتا ہے۔ معارب ایک شہر بھی تھا یمن کے اندر۔ قرآن مجید نے سیل العرم کا استعمال کیا ہے اس ڈیم کے لیے۔ اس پانی کو محفوظ کر کے وہ ضرورت کے مطابق اپنی کھیتی باڑی اور باغوں کے اندر استعمال کیا کرتے تھے، اور اس طرح پروردگار عالم نے نعمتوں سے نوازا تھا کہ اگر سر پہ ٹوکری رکھ کر کے کوئی عورت یا کوئی مرد چل پڑتا تو پھلوں کو ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، بلکہ خود بخود پھل جو ہے گر کر ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب نافرمانی کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ یہی وہ قوم سبا ہے کہ جس کے اندر جو بلقیس کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، ملکہ بلقیس، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، تقریباً 935 سے لے کر 965 قبل مسیح BC، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اور بلقیس کا زمانہ بھی وہی ہے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ۔ اور یہ بلقیس کا تعلق بھی قوم سبا سے۔ یہی وہ قوم سبا ہے کہ ایک ہمیری سلطنت بہت زیادہ مشہور ہے تاریخ کے اندر، یہ ہمیر سلطنت بھی قوم سبا کی ایک شاخ ہے۔ تو باضابطہ قوم سبا کا اور سبا نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پورا کا پورا ایک چیپٹر جو ہے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے بعد ان کی ناقدری اور ناشکری ہے، اور اس کے جو ہے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا، وہ ڈیم کس طریقے سے ٹوٹ گیا، تہس تہس ہوا، فلڈ آیا، بربادی آئی، اور لوگ پھر قبائل ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تو یہ قوم سبا بھی، مملکت حمیر جو ہے، یہ سب کے سب یمن کے لوگ جو ہیں یہ سب کہلاتے ہیں عرب عاربہ کے اندر۔ یہ ایکچول عرب ہیں، اور اسی یمن سے مائیگریٹ ہو کر کے پانی کی تلاش میں یا بزنس کے لیے جا رہے تھے قبیلہ بنو جرہم، جو آ کر کے مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہو گئے۔ عرب مستعربہ جو تیسری قسم ہے، جو ایکچول عرب نہیں ہے لیکن عربوں میں رہ کر کے عربی سیکھ لیا اور پھر وہ بھی عرب کہلانے لگے، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
پورا آپ کا خاندان، آپ کے جتنے بھی قبائل تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہاں پیدا تو ہوئے لیکن ان کا خاندان مائیگریٹ ہو کے عراق سے، بابل سے، شہر ار سے آیا تھا، تو قبیلہ بنو جرہم میں پرورش پائی، عربی سیکھ لیا، تو اب مورخین نے ایسے حضرات کو عرب مستعربہ کی فہرست کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ایکچوئل عرب کون ہے، عرب بائدہ جو قومیں ہلاک و برباد کر دی گئی، جن کا نام و نشان اور جن کی کوئی نسل دنیا میں باقی نہیں ہے، آج وہ عرب بائدہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، 2113 قبل مسیح میں آپ کی پیدائش ہے، اور تقریباً 137 ایئرز تک جو ہے آپ باحیات رہے ہیں، زندہ رہے ہیں۔ جب تک آپ باحیات تھے تو خانہ کعبہ کی ظاہر سی بات ہے کہ حفاظت اور اس کے کیئر ٹیکر، اس کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عنایت کیے، تو جس طریقے سے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے اللہ نے عنایت کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کی حکومت اور وہاں کا اقتدار ان کے بڑے بیٹے جن کا نام تھا نابت، ان کے حصے میں آئے۔ نابت کے بعد خانہ کعبہ کی حکومت اور مکے کی حکومت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جن کا نام قیدار تھا ان کے حصے میں آئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدار کی نسل کے اندر سے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تولیت، حضرت نابت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت قیدار خانہ کعبہ کے اور مکہ مکرمہ کے جو ہے اس وقت حاکم رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ قیدار کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام کے مزید 10 بیٹے تھے وہ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں تھے، اسی لیے اب حکومت اور خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ یہ خاندان بنو اسماعیل سے منتقل، نابت اور قیدار کے نانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فادر ان لا، خسر، سسر جس کو آپ کہتے ہیں، جن کا نام تھا مزاز بن عمر، ان کے پاس چلی گئی، اور ایک مدت گزر گئی، سالہ سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئی، اور مکے کی حکومت اور خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ یہ قبیلہ بنو جرہم کے اندر رہی، مزاز بن عمر کے اندر رہی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فادر ان لا تھے۔ اب کتنے سال ان کے پاس حکومت رہی؟ تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 1800 قبل مسیح کا ہے، 1800 قبل مسیح، جب آپ نبی بنے ہیں، جب آپ دنیا سے گئے ہیں، تو اگر 1800 کے بعد سے قبیلہ بنو جرہم کے اندر مکے کی حکومت اور خانہ کعبہ کی جو ہے دیکھ ریکھ آ گئی، تو اس کے بعد پھر اب 150 عیسوی، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 2000 سال کے قریب خانہ کعبہ کی حکومت اور مکہ مکرمہ کی پوری جو ہے حکومت یہ قبیلہ بنو جرہم کے اندر رہی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر خرابیاں آنے لگیں۔ خرابیاں کیا تھی؟ حاجیوں کو تنگ کرنا، خانہ کعبہ کے نذرانے اور چڑھاوے ہڑپ کر جانا، ہضم کر جانا، کھا جانا،
یہ بری عادتیں قبیلہ بنو جرہم کے اندر آتی گئیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو فیملی والے تھے وہ تو دیکھتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ جو ہے غصے کو پی جاتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ نالیالی رشتہ دار ہیں پورے کے پورے۔ مزاز بن عمرو کا خاندان ہے، قبیلہ بنو جرہم کا خاندان ہے، اور اسماعیل کی اولاد سب کے سب ظاہر سی بات ہے کہ نانا کا خاندان ہے، تو خاموش رہے، اور پورا کا پورا بنو اسماعیل ادھر ادھر منتشر ہو گیا۔ کچھ مکے میں رہا، کچھ تھوڑی دور کے فاصلے پہ چلا گیا۔ اوس اور خزرج یہ بھی خاندان بنو اسماعیل سے، یہ لوگ مدینے میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ تو گویا کہ پورا کا پورا بنو اسماعیل کی اولاد ادھر ادھر منتشر ہو گئی، پھیل گئی۔ قبیلہ بنو جرہم کی جب بدمعاشی بہت زیادہ حد سے گزر گئی تو ایک طاقتور قبیلہ نمودار ہوا جس کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے قبیلہ بنو جرہم کے اوپر اٹیک کیا، حملہ آور ہوا، اور اس وقت جو ہے یہ قبیلہ بنو جرہم کا جو سردار تھا وہ تھا عمرو بن حارث۔ عمرو بن حارث لڑ تو نہیں سکا قبیلہ بنو خزاعہ سے، لیکن جب مکہ چھوڑتے ہوئے بھاگنا پڑا ان کو، اسماعیل علیہ السلام کے سسر کا جو خاندان تھا پورا قبیلہ بنو جرہم جو یمن سے آیا تھا، جب ان کو بھاگنا پڑا تو جاتے جاتے ان لوگوں نے کیا کیا، جو زمزم تھا اس زمزم کو بند کر دیا۔ سونے کی ہرن تھی خانہ کعبہ کے اندر، اس کو بھی اس میں ڈال دیا۔ جتنے بھی چڑھاوے تھے، زیورات اور سونے، سب کا سب اسی میں ڈال کے بند کر دیا، اس طرح کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ واقعہ ہے 150 عیسوی کا، 150 عیسوی کے اندر یہ زمزم بند ہو گیا۔ اور زمزم پھر نکلتا کب ہے؟ بعد میں آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں پھر وہ زمزم نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر آج ہم زمزم کا کنواں دیکھ رہے ہیں۔ تو مطلب کئی سو سالوں تک زمزم بھی بند رہا، 150 سے لے کر کے اب 150 عیسوی انگلش کیلنڈر کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی تھی۔ قبل مسیح کہہ رہا تھا میں، بیفور کرائسٹ کہہ رہا تھا میں، اور اب جو ہے عیسوی کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 150 سال کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، زمزم بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پیدا ہوئے ہیں بھائی؟ 571 عیسوی کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے 610 عیسوی کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 571 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے دادا ہیں تو یا اس سے پہلے کی بات ہو گئی، پیدائش سے پہلے کی بات ہے، دادا کے ہاتھ پہ زمزم باہر نکلا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ تو بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا خانہ کعبہ کے اوپر۔ اب جو ہے قبیلہ بنو جرہم سے حکومت آ گئی بنو خزاعہ کے پاس۔ اب بنو خزاعہ کے پاس یہ حکومت کب تک رہی؟ 150 سے لے کر کے 250، 350، 450، یعنی 300 سال تک جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی اور پورے کے پورے مکے کی جو ہے حکومت رہی، لیڈرشپ رہی۔ خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر قبیلہ بنو خزاعہ رہے۔ 450 عیسوی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے ہم نے جب ابھی آپ کے سامنے حضور کا شجرہ نسب گنوایا تھا تو اس میں ایک شخصیت آپ کے سامنے آئی تھی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، 6 نمبر۔ یہ جو قصی ہے، یہ قصی نے کیا کیا؟ 450 عیسوی کے اندر یہ دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ زمزم، یہ سب کچھ تو ہمارے باپ دادا کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
بنایا تھا، ان کی وجہ سے یہ نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے اوپر تو اصل میں اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری ہمارے پاس آنی چاہیے، لیکن یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے پاس ہے، اور قبیلہ خزاعہ وہ بھی بہت بڑا کرپٹ تھا۔ لہذا قصی نے کیا کیا، تمام کے تمام بنو اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، پورے قبائل کو بات چیت کر کے جمع کیا، گفتگو کیا، اور اس کے بعد کوشش کر کے اس نے جو ہے قصی نے حملہ کیا قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر، اور 450 کے اندر قبیلہ بنو خزاعہ کو بھی جو ہے مکے کی لیڈرشپ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اب جو ہے بنو اسماعیل، خاندان بنو اسماعیل کے اندر قصی کے ہاتھوں جو ہے خانہ کعبہ کی حکومت یا مکہ مکرمہ کی حکومت، خانہ کعبہ کی حفاظت پھر سے جو ہے خاندان بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی 450 کے اندر۔ اور 450 کے بعد سے لے کر کے پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ وہ زمزم بھی جو ہے باہر نکلتا ہے، ابھی زمزم بند ہے۔ تو اس طرح آپ یوں سمجھیے کہ جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ تھی خانہ کعبہ کے قریب، چٹیل میدان تھا، لقودق صحرا، کوئی انسانوں کی آبادی نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ مکے کی سرزمین کے اندر انسانیت کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی شروعات حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کے بعد ہی قبائل ادھر ادھر سے آ کر کے یہاں پہ بسنا شروع کر دی۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ اسلام کا آغاز اور اسلام کی ابتدا، جہاں پورے عرب کے اندر بت پرستی تھی، سب ختم ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا اس کو، لوگوں کے رگ و ریشے میں توحید پیوست کر گئی تھی۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول نے مکے پہ حملہ کیا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، آئیڈلز، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ابراہیم کے جس نے خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا تھا، اور وہاں پہ بت پرستی کس طریقے سے آ گئی کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کرنے کے بعد پھر مدینے سے حملہ کیا ہے مکے کے اوپر، تو 360 بت اسی خانہ کعبہ، اسی توحید کے مرکز کے اندر ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب 150 کے اندر قبیلہ بنو خزاعہ نے حکومت چھینی تھی، کس سے؟ قبیلہ بنو جرہم سے، تو اس کے بعد یہ بھی خاندان کرپٹ خاندان اور قبیلہ تھا۔ یہ میں نے کہا قبیلہ تو بڑا کرپٹ تھا بنو خزاعہ، لیکن بنو خزاعہ کے اندر ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی ایسی تھی جس کا نام تھا عمرو بن لحی، بہت نیک، بہت پارسا، بہت پرہیزگار تصور کیا جاتا تھا، اور سارے کے سارے لوگ اس کو بہت ویلیو دیا کرتے تھے، اس کی بات کو کوئی کاٹتا نہیں تھا۔ عمرو بن لحی جس کا نام تھا، قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا۔ قبیلہ تو کرپٹ ہے، لیکن لوگ کہتے تھے قبیلہ کرپٹ ہے لیکن یہ آدمی بڑا نیک ہے، یہ آدمی بڑا سچا ہے، جو کہہ دیتا لوگ جو ہے اس کی بات کو آسانی کے ساتھ تسلیم کر لیتے۔ ہوا یوں کہ عمرو بن لحی تجارت کی غرض سے ملک شام گیا۔ ملک شام کے اندر بت پرستی تھی، بہت سارے بت بازار میں بک رہے تھے۔ عمرو بن لحی نے دیکھا پہلی مرتبہ کہ یہ سب بت بک رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بت ہیں۔ بولے اس کا کام کیا ہے؟ بولے کہ کام کیا ہے؟ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور جب گاڈ کی، خدا کی پرستش اور ہم پوجا کرتے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا گیان، ہمارا دھیان بھٹکے نہیں، اس لیے اس کو ہم رکھتے ہیں سامنے۔ بولے کہ بات ایسی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک بت ہمیں بھی دے دو۔ لہٰذا قبیلہ بنو خزاعہ کا وہ نیک اور پارسا آدمی ملک شام کے اندر سے ایک بت خریدا، ایک آئیڈل، اور اس آئیڈل کا نام رکھا بعل، با عین لام، بعل نام تھا اس کا۔ اور عمرو بن لحی نے اس بت کو، اس جو ہے بعل کو لا کر کے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا۔ اب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں، حج کرنے بھی لوگ ایک ہی مرتبہ جاتے ہیں، اب جن کو اللہ نے وسعت دی ہے کئی مرتبہ جاتے ہیں، تو اکثر لوگ پہلی مرتبہ آتے تھے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے
اب اس زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھی کہ ٹی وی پہ خانہ کعبہ باضابطہ جو ہے لائیو دکھا رہے ہیں آپ کو. تو پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے تو دیکھے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ باہل نامی ایک بت بھی لگا ہوا ہے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ دس از آلسو پارٹ آف دی کعبہ، کعبہ کا ایک حصہ ہے، خاموش بیٹھ جاتے تھے. دل میں خیال آتا تھا بھئی یہ توحید کا مرکز ہے، پھر یہ بت کیوں لگا ہوا ہے؟ پھر سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہوگا، چھوڑو جانے دو. لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے کبھی کبھی اور پوچھتے تھے عمرو بن لوہی سے کہ بھائی یہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو ہم تو عبادت خدا کی کرتے ہیں، پرستش اور پوجا اسی اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ سامنے رہتا ہے تو گیان دھیان بھٹکتا نہیں، اس لیے اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا. اب لوگ بولے ٹھیک ہے، بڑا نیک پارسا پرہیزگار آدمی ہے، چلنے دو. تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، کسی بھی بدعت کی، نئی چیز کی، نئے رسم و رواج کی جو ایجاد ہوتی ہے وہ اسی طرح چھوٹی بات ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ بعد میں وہ مذہب کا ایک پارٹ اور ایک حصہ کے طور پہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر بال نامی بت کو لوگ خانہ کعبہ کا حصہ سمجھنے لگے تھے. اب اس کے بعد اور ہوا کیا؟ اب تو وہ بت پتھر کا تھا، لیکن اب ٹریڈنگ شروع ہو گئی پتھروں کی. اب خانہ کعبہ کے اطراف کے جو پتھر تھے، پہاڑ تھے، وہ بڑے متبرک سمجھے جانے لگے. وہاں سے لوگ پتھر خرید کر لے جاتے. اور پھر کیا تھا، ہر ایک گھروں کے اندر جو ہے ایک بت آنے لگا. ہر ایک قبیلے کا ایک اپنا بت آ گیا. آپ پڑھتے ہیں قبیلہ حوازن کا ایک بت تھا، قبیلہ بنو ثقیف کا ایک بت تھا، قبیلہ قریش کا ایک بت تھا. اور قرآن نے مختلف بتوں کا ذکر کیا ہے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، منات، لات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب کا ذکر قرآن مجید نے باضابطہ کیا ہے. سب بتوں کے نام تھے. تو کوئی بھی چیز پہلے شروعات میں بہت مختصر معلوم ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے مذہب کا ایک پارٹ بن جا کر کے رہ جایا کرتی ہے. اور یہی صورتحال وہاں ہوئی تھی. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع سے جہنم کے اندر عمرو بن لوہی کو دیکھا کہ اس کی ساری عطریہ باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ جہنم کے چکر کاٹ رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ توحید کے مرکز کے اندر جس شخص نے بت پرستی کی یا جو ہے یہ بت پوجا کی شروعات کی، ابتدا کی، وہ شخص عمرو بن لوہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پنشمنٹ دیا. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے کسی بھی مذہب کے اندر کوئی بھی غلط چیز کی جو ہے بنیاد ڈالتا ہے اور اگر وہ چیز پھیل جاتی ہے لوگوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے عذاب اور پنشمنٹ قیامت کے دن اسی شخص کو دے گا جس نے کسی غلط چیز کی بنیاد معاشرے کے اندر یا مذہب کے نام کے اوپر ڈال دی ہوگی. تو اس طریقے سے توحید کے مرکز کے اندر بزرگ دوستو بت پرستی کا آغاز ہوا. اسی طریقے سے مکے کے اندر اسلام کا آغاز ہوا، مکے کے اندر جو ہے انسانیت کا آغاز ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کے اوپر میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آگے آنے والا مہینہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. لہٰذا ہم سیرت کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے کے کچھ حالات کو ہم سمجھ لیں تو سیرت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما